بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے والا اور ایک دوسرے سے ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے اندر احتیاجات رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان مالدار ہے لیکن کام نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے کام کروانے کے لیے محتاج ہے، جبکہ دوسری جانب دوسرا انسان ہے، وہ کام تو کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اپنا مال یعنی کھانے وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام کے اندر خرید و فروخت، تجارت اور مزدوری اور اس طرح کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے پاس جانا پڑتا ہے، بلکہ بسا اوقات کیا ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان کو دوسرے انسان کے پاس پہنچنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اسلام نے انسان کی خود مختاری، انسان کی پرائیویسی اور انسان کے اندرونی معاملات کا بھی انتہائی زیادہ تحفظ کیا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور اسلام اس کا خیال رکھتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی ہدایات بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام ہر مسلمان کو، اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ گھر ہر انسان کی پرائیویسی کا اور اس کے اندرونی معاملات کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اس کے اندرونی معاملات کا مرکز ہے اور پرائیویسی کا مرکز ہے، اس کی خود مختاری کا مرکز ہے گھر، تو اس کی پرائیویسی میں، اس کی خود مختاری میں اور اس کے اندرونی معاملات کے اندر اسلام نے کسی کو بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے اسلام نے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے امتناعی حکم نافذ کیا ہے، یعنی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی ضروری ہے، اور ان کی پرائیویسی کا احترام کرنا بھی، ان کی خود مختاری اور ان کے اندرونی معاملات کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک اعتدال کا راستہ اسلام نے نکالا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ کسی کے گھر کے پاس جائیں ضرور، لیکن اجازت لے کر اگر گھر میں داخل ہونے کی ضرورت ہو تو اجازت لے کر داخل ہوں، بلا اجازت کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہوا جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر دروازے پر دستک دینے کے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہی راستہ ہمیں بتلایا ہے کہ ایک دوسرے انسان کے پاس آؤ جاؤ بھی، اور تاکہ ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی بھی نہ کریں۔ وہ طریقہ ہے دستک دینے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دستک دینے کا شرعی طریقہ اور حکم، شرعی حکم، اسلامی حکم کیا ہے، کس طریقے سے دستک دینی چاہیے۔ تو اس کا جواب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر بعض گھروں کے اندر دروازے ہوتے تھے اور بعض گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف گزرنے کا راستہ ہوتا تھا، اور کسی اور طریقے سے انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا، یعنی پردے کا کوئی اور انتظام ہوتا تھا، دروازہ پردے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ دروازے پہلے نہیں ہوتے تھے بعض گھروں کے اندر، اس وقت بھی کچھ گھروں میں ہوتے تھے لیکن بعض گھروں کے اندر دروازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ عموماً یہ صورتحال ہوتی تھی کہ ایک بڑا سارا قلعہ ہوتا تھا اور اس قلعے کے چاروں اطراف میں دیوار ہوتی تھی، اور اس قلعے کی دیواروں میں مختلف دروازے ہوتے تھے۔
وہ حفاظت کے لیے کافی ہوتے تھے، دیواریں بھی خوب بڑی بڑی ہوتی تھی اور ان پر پھر پہرے دار بھی ہوتے تھے، تو حفاظت کے لیے وہ کافی ہوتے تھے۔ گھروں کے اندر دروازہ لگانے کو کوئی اتنا ضروری سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن بہرحال بعض گھروں کے اندر اس وقت بھی دروازے موجود ہوتے تھے اور بعض گھروں کے اندر دروازے موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے مقام پر جہاں دروازہ نہ ہو، وہاں پر دستک دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہاں پر دستک دینے کا طریقہ کار جو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جا کر جاتے ہی سب سے پہلے سلام کیا جائے، بلند آواز سے، دور سے ہی دروازے پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے سلام کیا جائے اور پھر اپنا نام بتلایا جائے۔ جب سلام کر دیا اور اپنا نام بھی بتلا دیا تو پھر ان سے اجازت طلب کی جائے گھر میں آنے کی، یا ان کو درخواست کی جائے، ان سے درخواست کی جائے گھر سے باہر آنے کی بات سننے کے لیے۔ تو یہ طریقہ ہے ایسے مقام پر جس مقام پر دروازہ موجود نہیں ہے بلکہ پردے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں پر دستک دینے کا طریقہ کار یہ ہے۔ آج بھی شہری علاقوں کے اندر تو ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، مگر دیہاتوں کے اندر بعض گھروں میں دروازے نہیں بھی ہوتے، کسی کسی گھر کے اندر۔ ویسے تو اکثر گھروں میں دیہاتوں میں آج بھی دروازے ہیں، لیکن کسی کسی گھر کے اندر اور بعض دیہاتوں میں جو دور دراز کے، جو شہروں سے کافی دور کے علاقے ہیں، وہاں پر بعض گھروں کے اندر دروازے نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے پردے کے اور مختلف طریقے بنائے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پردہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر جہاں پر دروازہ نہیں ہے وہاں پر آج بھی دستک دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا جائے، پھر اپنا نام بتایا جائے اور پھر ان سے اجازت طلب کی جائے گھر میں داخل ہونے کی، یا درخواست کی جائے ان سے کہ آپ گھر سے باہر تشریف لا کر ہماری بات سن لیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر دروازہ ہو تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا جائے۔ اور دروازے کو کھٹکھٹانا کیسے ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرع بالاظافیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے تھے ناخنوں کے ذریعے سے، ہلکی آواز سے۔ یہ نہیں کہ آتے ہی دروازہ توڑنا شروع کر دیا، یہ طریقہ انتہائی بیہودہ طریقہ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہلکی آواز سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اور ایسے طریقے سے دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے حضرات بھی پریشان ہو جائیں اور وہ یہی سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی ہنگامی حالت پیش آ گئی ہے۔ آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے سے ہنگامی حالت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی محبت سے ایسے انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے کہ گھر والوں تک آواز پہنچ جائے۔ اگر بالفرض گھر بڑا ہے، دروازہ دور ہے اور گھر والوں تک آواز پہنچانا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا آواز پہنچانے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر زور سے دروازہ کھٹکھٹانا بھی جائز ہے، مناسب ہے، تاکہ گھر والوں تک آواز پہنچے۔ گھر والوں تک آواز پہنچانا ضروری ہے، دروازے کو پیٹنا مقصد اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ اپنا نام بتلا دیا جائے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ تو یہ طریقہ آج بھی، دستک دینے کا یہی طریقہ آج بھی اپنایا جائے تو انتہائی بہترین طریقہ ہے۔ تو اس مسئلہ کا تعلق آداب معاشرت سے ہے۔ اور دوسری صورت جو آج کل دستک دینے کی ایک نئی صورت، نیا طریقہ جاری ہوا ہے، انگریزی طریقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یورپین طریقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے گھنٹی بجانے کا طریقہ۔ آج کل گھنٹیاں نکل چکی ہیں، گھنٹیاں بن چکی ہیں، وہ دروازے سے باہر لگا دی جاتی ہے، گھنٹی بجا دی جاتی ہے اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی درست ہے، گھنٹی بجا دی جائے۔ اگر گھنٹی لگی ہوئی تو پھر گھنٹی بجانا ہی زیادہ بہتر ہے اور دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر گھنٹی بجا دی جائے اور اس کے بعد جب گھر والے قریب آ جائیں تو ان کو اپنا نام بتلا دیا جائے کہ میں فلاں آدمی ہوں،
اور اس بات کا خیال رکھ کر پھر ان سے یا تو اجازت طلب کی جائے یا پھر ان سے درخواست کی جائے کہ میری بات سن لیے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے دروازے پر دستک دینے کے وقت کہ دستک زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دی جائے۔ اگر 3 مرتبہ کے اندر اندر آپ کو جواب موصول ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا، یا تو وہ خود آ کر آپ کی بات سن لیتے ہیں یا آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یا پھر آپ کو واپس جانے کا ہی حکم دے دیتے ہیں، واپس جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، کسی بھی قسم کا حکم دے دیتے ہیں، تو آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اگر تمہیں یہ حکم دے دیا گیا ہے، تمہیں یہ گھر والوں نے کہہ دیا ہے کہ لوٹ جاؤ، تو پھر لوٹ جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہاں پر ضد پہ اڑ کر، ضدی بن کر وہاں کھڑے رہنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور 3 بار دستک دینے سے اگر کوئی گھر سے باہر نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ صاحب خانہ گھر کے اندر کسی ایسی مصروفیت میں ہیں کہ وہ باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ جب وہ باہر نہیں آ سکتا ہے اور اس کی مصروفیت بتلا رہی ہے کہ اسے لوٹ جانا چاہیے، دستک دینے والے کو لوٹ جانا چاہیے، چنانچہ 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد بھی اگر کوئی باہر نہیں آ رہا تو پھر اس کو اسی حکم کے تحت سمجھا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ۔ 3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود اگر نہیں آ رہا تو زبان حال سے دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں باہر نہیں آ سکتا ہوں۔ تو ایسی صورت کے اندر دروازہ کھٹکھٹانے والے کو، دستک دینے والے کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ دروازہ توڑنا اور ضدی بن کے وہاں کھڑے رہنا اور بار بار دروازہ پیٹتے رہنا یہ شائستہ انداز نہیں ہے۔ تو یہ آداب معاشرت سے متعلق ایک مسئلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز تقریباً اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔